کولمبیا، کیوبا اور میکسیکو کے حوالے سے کیا خیال ہے کہ امریکہ وہاں پہ بھی ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی تو دے چکے ہیں، اور جیسے کہ مارکو روبیو نے بھی کہا کہ کیوبا اپنی فکر کرے، اور جو باقی یہ چھوٹے ملک ہیں ان کو بھی دھمکی دے چکے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک مثال قائم کی گئی ہے وینزویلا کے صدر کو اٹھانا، اور اسی طرح کی کوئی حرکت ایران میں بھی کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کافی بیان دے چکے ہیں. نہیں، بیانات تو ایک طرف ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتی ہے نہیں، لیکن ایران میں نتیجہ کچھ اور نکلے گا. اس طرف آ جاتے ہیں آپ نے وینیزویلا کا یا میکسیکو ایک دوسری کہانی ہے. میکسیکو ایک بڑا ملک ہے، میکسیکو کے ساتھ اتنی آسانی سے ایک کارروائی ہو نہیں سکتی، میرا نہیں خیال ہے. ہاں، جو آپ نے دوسرا ذکر کیا ہے کولمبیا، وہاں کے بارے میں اگر یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی جو ریاستیں ہیں لیٹن امریکہ کی، خاص طور پہ جو ساؤتھ امریکہ ہے، وہاں برازیل بہت بڑا ملک ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے کیا ریاکشن ہوگا. تو ابھی بہت قبل از وقت ہے، لیکن یو این چارٹر کی تو ڈیفینیٹلی وائلیشن، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو چھپایا بھی نہیں. انہوں نے کھلا سوورنٹی کے بارے میں تو یہ کہا کہ ہم میکسیکو اس کو چلائیں گے، وینیزویلا کو. جی، تو ایران کی کہانی ذرا دوسری ہے. ایران میں ریزسٹنس ہوگی اور ایران اور قسم کا ریاکشن دے سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کرے گا نہیں یا اسرائیل کے ذریعے کرانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن اس کا جواب ہوگا. اسرائیل کے ایران جو ہے اس نے آلریڈی ثابت کیا ہے کہ پچھلی جنگ میں آپ نے دیکھا جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کا جواب دیا تھا ایران نے، اور جو بڑا مشہور آئرن ڈوم تھا ان کی جو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم تھا، اس کو انہوں نے پینیٹریٹ کیا تھا، اور اسرائیل میں گئے اور انہوں نے اسرائیل میں کافی نقصان بھی پہنچایا. تو اس کا مطلب وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. کیا امریکہ یہ رسک لے گا؟ اس کو بہت کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. امریکہ جو ایلائز ایسیٹس اڈے اس علاقے میں ہیں، کئی ملکوں میں ہیں. پھر ایران جو ہے کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ شپنگ بند بھی کرا سکتا ہے اس علاقے کی. امریکہ کو زیادہ نقصان ہو نہ ہو، لیکن یورپ اور ساؤتھ ایشیا، چائنا، سب کو ہمیں بہت نقصان ہوگا. کیونکہ ایران اگر ریئیکٹ کرے گا تو ایران کا ریئیکشن جو ہے وہ مختلف ہوگا وینیزویلا سے. بالکل. اچھا قصوری صاحب، امریکہ اگر کرنا چاہے جی اگر کرنا چاہے، جیسے اس نے پہلے حملہ کیا تھا، حملہ تو وہ کر سکتا ہے، لیکن حملے کا نتیجہ کیا ہوگا وینیزویلا میں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا نتیجہ ہے. عراق اور لیبیا ان دا میکنگ، یا پھر ہم یہ کہیں کہ عالمی حالات اب اس سے مختلف ہو چکے ہیں، کیونکہ چین، روس جیسی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا بڑا سخت رد عمل بھی سامنے آیا ہے، اور کیوبا نے تو وینزویلا کے ساتھ مکمل کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے. دیکھیے یوں ہے کہ چین اور روس بالکل انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور چین کو یہ بھی بہت سخت گلا ہوگا کہ وہ تیل لے رہے تھے ان سے، وینیزویلا سے، اور وہ پیمنٹ یوان میں کر رہے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس علاقے میں ایئر کرافٹ کیریئرز یا فوجی کسی کے نہیں اس لیول پہ جو امریکہ کے ہیں. تو اگر پاور پروجیکٹ کی جاتی ہے یا نیوی سے یا آپ کے اڈے ہوں، تو وہ چائنا کے ساتھ نہیں ہے. چائنا کے اور جگہوں پہ اٹیک اس کا جواب دے سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ساؤتھ چائنا سی ہے، وہ تائیوان ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے وہ کرے گا. لیکن ساری دنیا میں اس کا اثر ضرور لے گی، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا اگر اس کو کسی ایسے مناسب طریقے سے حل نہ کیا گیا. ابھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی جمہوریت کی وجہ سے وہ کیا ہے، تو جمہوریت کی وجہ سے ہے تو جو خاتون الیکشن جیتی تھیں بقول امریکہ کے، امریکہ کہہ رہا تھا کہ ریگڈ الیکشن ہے، تو جو جیتی تھی وہ تو نہیں آئیں، وہ تو دوسری جو وائس پریزیڈنٹ تھی وہی بن گئی ہے نا. اس کا مطلب ہے پرانی حکومت قائم ہے، اور کچھ لوگ شاید اس میں سے کوآپریٹ کریں. یہ اٹس ٹو ارلی، لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اس کے نتائج بہت گہرے ہیں اور بڑے منفی ہو سکتے ہیں، خدا کرے نہ ہو. بالکل آپ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن قصوری صاحب اگر وینیزویلا کی جانب سے جوابی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے تو کیا ہم روس اور چین کو اس جنگ میں
براہ راست عسکری لحاظ سے وینزویلا کا ساتھ دیتے دیکھ سکتے ہیں یا معاملات بیانات کی حد تک ہی صرف حمایت پہ رہیں گے؟ دیکھیے دیکھنا دیا کہ ہم کس نوعیت کی ریزسٹنس ہے. اگر تو عوام کی طرف سے ریزسٹنس ہے تو پھر یہ ہوگا کہ امریکن پبلک اوپینین پہ اس کا اثر ہوگا. دیکھنا پڑے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کیوں کیا ہے. ایک اس کا یہ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ان کی ریٹنگز جو ہیں ان کے 2 ٹینیورز میں سب سے کم ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ اور ممکن ہے وہ صحیح ان کا اندازہ ہو کہ ان کا جو بیس ہے ریپبلکن بیس وہ شاید اس پہ خوش ہوگا اور شاید ان کی نیگیٹو جو ریٹنگز ہیں شاید بہتر ہو جائیں. لیکن یہ بھی اٹس ٹو ارلی کیونکہ جو ابھی یہ دیکھنا ہے ریاکشن کیا ہے, کس قسم کی ریزسٹنس ہے. اگر ریزسٹنس اب وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے, ابھی کیسے چلائیں گے؟ فوجیں تو آپ کی نہیں ہے نا میکسیکو وہاں وینیزویلا میں. اگر آپ فوج بھیجیں گے تو پھر وہاں ریزسٹنس ہوئی تو پھر تو کیجولٹیز بھی ہو سکتی ہیں. امریکن پبلک اوپینین لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کیجولٹیز کے لیے تیار نہیں تھا. عراق میں ہوئی, پھر افغانستان بھی, اسی لیے وہ فوجیں نکلی ہیں کہ وہ کیجولٹیز باڈی بیگز ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیا امریکہ یہ تیار ہوگا کہ اپنے فوجی بھیجے, ان کے ریزسٹنس ہو؟ اگر تو آسانی سے معاملہ ہو گیا پھر اس کے کچھ اور کانسیکوینسز ہیں. انٹرنیشنل لاء کے لیے تو نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں, لیکن کیا سر دست اور امیڈیٹ ریاکشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وینیزویلا میں کیا ہوتا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا چین اور روس کیا کر سکتے ہیں. ایک مورل سپورٹ ہیں, لیکن وہاں آ کے امریکہ کا مقابلہ میں نہیں سمجھتا چائنا یہ سمجھے گا کہ اس کے مفاد میں ہے. چائنا کا انٹرسٹ ہے اپنی اکانومی کو مضبوط کرے. آلریڈی وہ سپر پاور کے قریب پہنچ چکا ہے اور وہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس قسم کے اس علاقے میں جہاں امریکہ کو بہت ایڈوانٹیج ہے. جہاں تک معاملہ تیل ہے, تیل کے ذخائر ہیں تو صحیح, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. کولمبیا میں جو ریزروز کا اندازہ ہے وہ 3 بلین بیرلز ہے, اور وہ سعودی عربی جو 262 بلین بیرلز ہے اس سے بھی زیادہ ہے. اور لیکن امریکہ کو تیل ایک فیکٹر ہے, اس سے بڑا ایک فیکٹر ہے وہ یہ, بلکہ 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ جو پیٹرو ڈالر ہے جو 1974 میں سعودی عربیہ سے ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے, ہنری کسنگر نے, اس میں یہ تھا کہ جو پیمنٹ ہوگی وہ صرف ڈالر میں ہوگی, جس کا مطلب ہے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی. ڈالر امریکہ چھاپ سکتا ہے, دوسرے ملکوں کا ارن کرنا پڑتا ہے, کمانا پڑتا ہے. تو ڈالر کے اوپر ایک قسم کا اٹیک جو ہے وہ ان کو ماضی میں جنہوں نے کیا ہے ان کو مہنگا پڑا ہے.